اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، ہم بحیثیت پاک پتن والے آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، حالات بدل جائیں تو قانون بدل ڈالو۔ ہم بحیثیت پاک پتن والے قانون بنانے والے اداروں سے اور والدین سے گزارش کرتے ہیں اور ججز صاحبان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کے نیٹ کے دور میں، موبائل کے دور میں، لڑکی کی عمر 14-15 سال شادی کے لیے موزوں ہے۔ ہر لڑکی، ہر لڑکا موبائل پر، نیٹ پر بے حیائی دیکھتا ہے، فاحشہ فلمیں دیکھ کر ٹائم سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے ہیں۔ حالانکہ حکمت کے لحاظ سے 14-15 سال کی عمر میں شادی کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن اب اگر 14-15 سال کی عمر میں شادی ہم نہیں کریں گے تو یہ بچے فاحشہ فلمیں دیکھ کر اپنے آپ پر دوسرے غلط طریقے سے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ جب شادی کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بہنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے نسخے لینے کے باوجود بھی پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ لوگ پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیراں دے کول جاندے نے۔ ہم نے 15-16 سال پیری مریدی بھی کی ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ یہ لوگ پھر پیروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، لیکن پیروں کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، مجھے آرام نہیں آیا، مجھے شفا نہیں ملی۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ لاتوں کے بھوت پھر باتوں سے نہیں مانتے۔ پیروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ ڈاکٹروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ اپنے پاؤں پر تو تم نے خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، جب آپ جوانی کو برباد کر لیتے ہو تو پھر یہ نقصان تو کسی قیمت پر بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم ججز صاحبان اور قانون بنانے والے اداروں سے گزارش کریں گے کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، 2 نمبر کام کر رہے ہیں، دھندا کرتے ہیں، سب بیماریاں اسی وجہ سے ہی جنم لیتی ہیں۔ تمام آفات و بلیات اسی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ سب سے پہلے ملک پاکستان میں شادی کا قانون بنایا جائے۔ حکمت اور شریعت کے لحاظ سے پیری مریدی کا قانون بنانا لازم ہو گیا ہے۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں 35-40 سال تک پڑھتے ہیں، پھر کورس کرتے ہیں، پھر کوئی کاروبار کرتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی قانوناً اور شرعی طور پر جرم ہے اور سراسر بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اسی دوران 35-40 سال تک وہ غلط کاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ غلط کاریاں کر کے وہ زندگی کے دن پورے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار بالکل شرعی طور پر اور حکمت کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے جرم ہے۔ شادی 18-20 سال تک کر لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ شادی کیے بغیر جسم فروشی کرتے رہتے ہیں، جسم فروشی کے اڈوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کسی بھی 18-20 سال کی عمر کی کنواری لڑکی کا یا 25-30 سال کی کنواری لڑکی کا آپ میڈیکل کروا لیں، 90% لڑکیوں کی رپورٹ مثبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس عورتیں تشریف لاتی تھیں، لڑکیاں تشریف لاتی تھیں، تو ہم انہیں اس جرم سے یعنی کہ زنا کے جرم سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے اور نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ لڑکیاں ہمیں بتاتی تھیں کہ بابا جی کیا کریں، آپ تو ایک بار کی بات کرتے ہو، ہم تو بچپن میں ہی لٹ گئی ہیں، ہم کو تو ظالموں نے بچپن میں ہی لوٹ لیا ہے۔ تو اس سے زیادہ ہماری زبان اجازت نہیں دے رہی الفاظ استعمال کرنے کی۔ پیارے عزیز دوستو، والدین سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قانون بنانے والے اداروں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہماری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ججز صاحبان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہو چکا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔
35-40 साल तक कोई भी लड़की या लड़का हो, वो हज़ारों बार हदें पार कर जाते हैं। 90% लड़कियों और लड़कों में यह जुर्म पाया जाता है। इससे मुल्क व कौम का बेपनाह जानी और माली नुकसान होता है, नस्लों में बिगाड़ पैदा होता है। फिर जिन लड़कों और लड़कियों ने ये गलत काम कर लिया है, वो दूसरों को बताते हैं कि हमने ये किया, वो किया, फ़लाँ किया। तो इस तरह दूसरे का भी दिल मचलता है, उसके जज्बात मचलते हैं, वो भी कोई ना कोई फाया अपने लिए आड़ लेते हैं। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना लेते हैं। तो इससे मुल्क व कौम का बेपनाह जानी और माली नुकसान होता है, नस्लों में बिगाड़ पैदा होता है, बीमारियां जन्म लेती हैं। लिहाजा हम कानून बनाने वाले इदारों और जजेस साहबान से गुजारिश करेंगे, अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए 14-15 साल से 18-20 साल की शादी को लाज़मी करार दिया जाए। और उलमाए कराम से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि 14-15 साल से 18-20 साल की शादी को लाज़म करार दिया जाए। जिस लड़की के साथ किसी ने ज़ना ना किया हो, जिस लड़की को किसी ने यूज़ ना किया हो, जिस लड़की को किसी ने इस्तेमाल ना किया हो, उस लड़की की शादी कर दी जाए तो वो अपना घर बसा लेती है। वो अपने खामन से किसी कीमत पर भी तलाक नहीं लेती, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे खामद कितना ज़ालिम हो, चाहे खामद कितना ही शराबी क्यों ना हो, चाहे खामद कुछ भी ना कमाता हो। ये कन्फर्म बात है और 100% 100% कन्फर्म बात है कि वो लड़की अपना घर बसा लेती है, अपने वालिदैन अपने खामन से तलाक नहीं लेती। तो हमारी भी 12-13 साल की उम्र की लड़की से शादी हुई थी और वो भूख पर, प्यास पर, हर हाल में अपने कमा कर खा रही है। खुदा की कसम, हम झूठ नहीं बोलते, ये हमारे साथ आप बीती हम बयान कर रहे हैं। तो प्यार की भी मिसाल वो बेहद और अपनी आप है। वो अपनी जान कुर्बान कर देती है, क्योंकि पहला जो प्यार होता है वो किसी लड़की को भी नहीं भूलता। अगर कोई इसके साथ ये ज़्यादती कर जाता है तो फिर ये लड़की अपना घर नहीं बसा सकती, क्योंकि जिन्हें खादी सगले दी दाल ओ ना रले कबीले नाल। तो मशहूर है, जिन्हें खादी सगले दी दाल ओ ना रले कबीले दे नाल। मज़ीद तुसीं साडी वीडियो इसे यूट्यूब चैनल ते अपलोड हो चुकी है, दुनिया लाड़ मिकाले दी। ये कोरोना दी मरज़ ये भी तुहानू साबित हो जाएगा। और जो दुनिया लाड़ मिकाले दा जो बयान है, जो उनका ख्याल है, जो उनका इरादा है, वो भी तुसी सुनो इस यूट्यूब चैनल ते दुनिया लाड़ मिकाले दी। फिर आपको सारी हकीकत समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आप हमारी पाक पतन वालों की हौसला अफजाई करेंगे और इस नए कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, तो ताकि लड़के और लड़कियां अपने जिस्म के साथ जुल्म सतम की इंतहा ना कर सकें और इस मूजी मरज़ से महफूज रहें। तमाम वालदैन से भी यही हम अपील करते हैं। तो बरादरान मोहतरम, हमें किताब ख़्वां नहीं बल्कि साहिब किताब होना चाहिए, यानी हमें किताबों के हवाले या कानून के हवाले नहीं देने चाहिए। तो हमें साहिब किताब हो जाना चाहिए, अपना कानून बनाना चाहिए। हमने पाक पतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया भर में उजागर करना है। पाकिस्तान ही तमाम मुल्कों और तमाम कौमों का वाहिद सहारा है। तो हमें ये हालात और कानून, हालात के मुताबिक कानून बदलना होंगे, यानी हालात बदल जाएं तो कानून बदल डालो। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हम अगर किसी की लड़की 14-15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में शादी कर लेती है, ये शरीयत के तौर पर मसला हम आपको बता रहे हैं। वालिदैन पहले तो अपनी बच्ची का ख्याल करें और मुनासिब यही है कि वो अपने हाथों से अपनी बच्ची की शादी कर दें। हम बच्चियों को ये नहीं कहते कि वो 14-15 साल की उम्र में भाग जाएं या 18 साल या 20 साल की उम्र में शादी खुद कर लें। ये भी एक जुर्म है, इससे भी बहुत नुकसानात हैं। लोग प्यार डालकर बच्चियों को वरगला फुसला कर
پھنسا رہے ہیں اور پھر ان سے دھندا کروا رہے ہیں، جسم فروشی کرواتے ہیں، بلہا پھسلا کر برون ممالک لے جا کر انہیں بیچا جا رہا ہے، پھانسی کے اڈے پر بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ 50% ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جو بھی لڑکی شادی کرتی ہے پسند کی، وہ کامیاب نہیں، ناکام ہو رہی ہے، وہ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ تو ہم لڑکیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ خدا کے واسطے ہم نے 15-16 سال پیری مریدی کی ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ جتنی لڑکیاں آئی ہیں وہ خون کے آنسو ہی بہاتی آئی ہیں، وہ خون کے آنسو ہی روتی ہیں، کسی کو بھی وفا نہیں ملی، انہوں نے اپنے پاؤں خود ہی کاٹ لیے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم لڑکیوں کے والدین سے گزارش کریں گے کہ خدا کے واسطے وہ اپنی بچیوں کی شادی خود ہی کر دیں، ٹائم سے پہلے خود ہی کر دیں، تاکہ اتنے شادی آپ ہی کر دیں، یہاں تک نوبت ہی نہ آئے، لڑکیوں کو خود شادی کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ خود ہم اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ والدین کو دیتے ہیں کہ والدین اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ہی اپنی بچیوں کی شادیاں کر جائیں، اس میں بڑی بہادری ہے، ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے جنت خرید لی ہے۔ آپ اس کو پڑھانے کی کوشش نہ کریں، بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بہت طریقوں سے لڑکیوں کو ورگلایا جا رہا ہے، ورگلا پھسلا کر ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان لڑکیوں پر تجربات کیے جا رہے ہیں، ان لڑکیوں پر غلط قسم کے کیمیکل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارا دل آج اس بیان پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے اس بیان کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب میں شیئر کریں، تاکہ اس بڑھتے ہوئے شادی کے رجحان پر قابو پایا جا سکے، اور لڑکیوں کی خود کی پسند کی شادیوں کی بجائے والدین اپنی پسند کی شادیاں کریں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو بیاہیں۔ مسلم معاشرے کا یہی مناسب حل ہے، اور آج تک ہم آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اس بیان کا اختتام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس نیک مقصد اور ہماری ان کاوشوں سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب ہم آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے بیان کا اختتام چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔